سے چونکہ زیادہ بہتر ہمارے رفیق محترم جناب توصیف صاحب بھی تعارف کرائیں گے کہ ہمارے اس دولت خانہ پہ جو اللہ نے ایک عظیم شخصیت کو بھیجا ہے، اس کے بارے میں آپ عوام کو تفصیلی تعارف کرا دیں، چونکہ آپ بہتر مجھ سے زیادہ تفصیلی تعارف کرا سکتے ہیں، اس لیے میں آپ سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ جناب توصیف صاحب ہمارے رفیق محترم آپ ہمارے اس بزرگ ترین ہستی کا تعارف کرا دیں۔ شکریہ، آپ نے ایک اہم ذمہ داری پھر میرے ذمہ سونپی، وہ یہ کہ ہمارے بیچ میرے استاذ محترم عالی جناب ڈاکٹر قاری محمد شاہد صاحب، بانی و ناظم دارالعلوم تجوید القرآن اکبر پور ملکی سمستی پور و جمعیت علماء ہند سمستی پور کے صدر، اسی طریقے سے انجمن ترقی اردو بہار کے سیکریٹری اور مختلف ذمہ داریوں کے اہل، اور ظاہر سی بات ہے وہ شیخ سعدی نے کہا کہ جز بخرد مند مفرما عمل گرچہ عمل کار خرد مند نیست، تو یہ تمام خوبیاں الحمدللہ اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں۔ یہ سمستی پور میں ہی نہیں بلکہ سمستی پور سے آگے بڑھ کر بہار کے مختلف ضلعوں میں الحمدللہ کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں جمعیت کے تئیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے تئیں، پریشان حال لوگوں کے تئیں ان کا سفر ہوتا رہتا ہے، اور دین کی خدمات کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے ہمہ قربان کر رکھا ہے، بلکہ دین کی خدمات ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ میں ان کے زیر عاطفت تقریباً 2002 سے میں ان کے ساتھ ہوں، اور میں نے انہی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں سیکھ رہا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب تک میری زندگی باقی رہے گی انشاءاللہ میں سیکھتا ہی رہوں گا۔ تو میں حضرت والا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور میرے خیال سے جو تعارفی کلمات ہیں وہ بولتا جاؤں تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے، تو میں انہی چند باتوں پر حضرت والا کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت والا نے اپنی مصروف وقت کو نکال کر کے یہ پپرول کی سرزمین بیگوسرائے میں تشریف فرما ہے۔ اب میں گزارش کروں گا نعمت اللہ صاحب سے وہ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں سب سے کریں۔ اب میں جناب حضرت عالی جناب ڈاکٹر شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کے مادھیم سے آپ جو ہے امت مسلمہ کو کوئی مختصراً پیغام دے دیجئے تاکہ یہ ایک یادگار محفل رہے۔ ہمارے سجن بھائی بھی اس محفل میں ہے، چونکہ یہ محفل اتنا خوبصورت محفل، عالی شان محفل یہ پھر بار بار نہیں ملے گا کہ ایسے قیمتی محفل میں ہمارے سجن بھائی بھی ہو، جیشان صاحب بھی ہو، مولانا توصیف صاحب ہو، پھر ہمارے مولانا توصیف صاحب یہ ہو، پھر ہمارے جو ہے چچا جناب مشتاق صاحب ہوں، ہم بڑے ان سے بھی ہم انشاءاللہ کچھ مختصراً سوالات رکھیں گے، لیکن ابھی ہم جو ہے اپنے محترم جناب بزرگ ترین ہستی جناب عالی جناب ڈاکٹر قاری شاہد صاحب سے ہم کچھ یہ میسج لینا چاہتے ہیں کہ آپ امت مسلمہ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کچھ پیغام دے دیجئے تاکہ یہ یادگار رہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم لوگ پپرول کے سرزمین پہ اپنے پرانے ساتھی جناب مشتاق صاحب سے ملنے کے لیے یہاں تک آئے، اور یہاں آنے میں مفتی صاحب سے جو ملاقات ہوئی تو ایسا معلوم ہو رہا ہے ہم کو کہ میرے دل کی جو آواز ہے وہ آواز ان کی زبان بن رہی ہے۔ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے اہم جو یہ کام ہے یوٹیوب کے ذریعے، اس سے امت ایک بڑے منفی چیزوں سے بچ رہی ہے۔ مثلاً آج آپ جائیں گے تو بہت ساری دکان پہ دیکھیں گے کہ لوگ یوٹیوب کے ذریعے سورہ یاسین سن رہے ہیں۔ کبھی دیکھا میں نے کہ رات میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر جو ہے وہ سورہ ملک لگائے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ گرچہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھئی آپ سن رہے ہیں کہ آپ پڑھیں آپ، لیکن کم از کم یہ تو فائدہ ہوا ان حضرات کو سامنے آنے پہ کہ جو گانا سنتے ہوئے سویا کرتے تھے اور جو صبح میں اٹھ کے بھجن سن رہے تھے، ان تمام چیزوں سے اس یوٹیوب کے ذریعے اور اس یوٹیوب میں مفتی صاحب جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے ان تمام برائیوں سے وہ لوگ بچنے والے بن گئے۔ یہ ایک بڑا کام اس یوٹیوب کے ذریعے جو ہے، یہ علماء حضرات جو ہمارے آگے آ رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اور بھی علماء اس میں آگے آئیں، چونکہ یہ کام تو آپ ہی لوگ کو کرنا ہے۔ دنیا والے تو درست طریقے سے کر بھی نہیں رہے ہیں، اس سے منفی اثرات پڑ رہے ہیں، لوگوں کو اس سے نفع نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اور
پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو ہماری مستورات ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، وہ بھی اپنے یوٹیوب کے ذریعے قرآنی آیات، احادیث کا سننا، احادیث کا پڑھنا، اس طرح سے دوسرے کو پیغام دینا، یہ ساری چیزیں یوٹیوب کے ذریعے جو ہے یہ خدمت ہو رہی ہے۔ تو ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہماری یہ دعا بھی ہے کہ خواہش میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء اس فیلڈ میں آئیں، اور اس کے لیے بارہا آواز جو ہے وہ میڈیا والے بھی لگا رہے ہیں اور ہم لوگ کی بھی ضرورت بھی ہے۔ اور دوسری یہ کہ لوگ جس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہے نا، اس فائدہ اٹھانے میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے، تاکہ منفی اثرات سے ہم بچنے والے بن جائیں اور مثبت اثرات لینے والے بن جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ مزید فزد۔